برادر محترم جناب سید صلاح الدین صاحب، محترم محمد احمد صاحب، اور ہماری اردو غزل، اردو نظم اور اردو گیت کی آبرو، ہمارے ادب کے ماتھے کا جھومر حضرت بیکل اسائی صاحب، محترم صلاح بھائی، وکیل صاحب، اشرف صاحب، ضمیر حسن صاحب، کفیل بھائی، عتیق صاحب، شعلہ صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران، خصوصی طور پر حاجی سرور صاحب اور ٹانڈا کی سرزمین کے معزز حاضرین، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ آج جو شمع جلائی گئی ہے، یہ شمع صرف اس مشاعرے کی شمع نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کی شمع ہے، ایک تمدن کی شمع ہے، ادب کی ایک تاریخ کی شمع ہے، انسانی زندگی کے مسائل اور مصائب کی شمع ہے۔ یہ شمع صبح تک جلتی رہے گی اور اس کے مختلف رنگ جو ہوں گے وہ زندگی کے رنگ ہوا کریں گے۔ آج کا یہ مشاعرہ جو مولانا حسین احمد مدنی، حیات محمد صاحب، مرحوم حکیم عبدالجلیل صاحب، محمود الہی صاحب، شبنم سبحانی صاحب کی سرزمین پر منعقد ہے، میں آپ سب لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی دھرتی نے ایسی ایسی عظیم شخصیتوں کو جنم دیا ہے۔ مشاعرہ دو خاندانوں کے اتحاد سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ دو لوگوں کا اتحاد نہیں باقی رہ پاتا، دو خاندانوں کے اتحاد کو قائم رکھنا، وہ بھی نسلاً بعد نسلاً، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں ان دونوں خاندانوں کی عظمت، شرافت، تحمل اور بردباری کو سلام کرتا ہوں۔ دوستو، جب حیات محمد صاحب اور حکیم جلیل صاحب کا کوئی ذکر ہوتا ہے تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ یہ شخصیتیں ہماری ترقی پسندانہ سوچ کا ایک روشن مینارہ تھیں۔ مجھے کسی مفکر کا ایک قول یاد آتا ہے، وہیں سے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کوئی سماج، کوئی خاندان یا کوئی فرد نہ تو جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، بلکہ جیتتی ہے ترقی پسندی، ہارتی ہے تنگ نظری۔ جو لوگ ترقی پسندانہ سوچ بہت پہلے رکھے ہوئے تھے وہ لوگ آگے بڑھ گئے، جو لوگ تنگ نظری کے دائرے میں قید تھے وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ یہی دنیا کا دستور ہے، جو لوگ آگے کی سوچتے ہیں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے خواب دیکھنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر کے تعبیر تلاش کی جاتی ہے۔ اس لیے بلندیوں کا خواب دیکھیے، آگے بڑھنے کا خواب دیکھیے۔ حکیم جلیل صاحب اور حیات محمد صاحب کی زندگیوں کا جو میں نے مطالعہ کیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بوڑھا باپ، اسے کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ تم اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ تو ایک پرندہ ملے گا اور اس پرندے کے سر کو اگر چھو دو گے تو تمہاری کئی نسلیں جو ہیں وہ ترقی کے زینے پر چڑھتی جائیں گی۔ وہ بوڑھا باپ پہاڑ کاٹتا رہا، زینے بناتا رہا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اس چوٹی پر پہنچنے کے لیے یہ جو زینے بنا رہے ہو اس میں تو سینکڑوں سال لگیں گے اور تمہاری عمر 10-20 سال اور باقی بچی ہے، تو تم یہ فضول کا کام کیوں کر رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کیا جواب دیا کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے زینہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ زینہ بناتے بناتے میں تو مر جاؤں گا، لیکن میرے بعد کی نسلوں کو کم زینے بنانے پڑیں گے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ
قوم کو سبق دے رہے تھے کہ اگلی نسلوں کے لیے ان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی، اسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے زینہ بنانا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بلندی پر نہ پہنچ سکا مگر اس کی نسلیں اس بلندی پر پہنچ جائیں گی۔ آج آپ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، چیز کے بعد دنیا کو کس طرح کے علم اور کس طرح کی معلومات کی ضرورت ہوگی، آپ کو اتنا باشعور ہونا پڑے گا کہ آج سے 25 سال بعد والا علم آپ اپنے بچے کو دلوائیے، تب جا کر کے آپ کی نسل جو ہے وہ دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گی۔ ایک بات میں آپ کو یہاں اور بتا دینا چاہتا ہوں، میں آج مشاعرہ کم کروں گا، آپ سے وہ گفتگو کچھ دیر ضرور کرنا چاہتا ہوں جو گفتگو آپ کے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ ایک چیز میں بتاؤں کہ حضرت آدم جنت سے زمین پر اتارے گئے اور اس کے بعد علامہ اقبال کی ایک نظم ہے کہ جب حضرت آدم بہت روتے رہے جنت چھوڑ دینے کی وجہ سے، تو ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ اقبال کی پوری مکمل نظم ہے، کبھی پڑھ ڈالیے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کو جنت چھوڑنے کا جو غم تھا، خدا نے یہ بتا دیا کہ تم جنت کے چھوڑنے کا غم نہ کرو، تمہیں ہم نے اگر جنت سے اس دنیا میں بھیجا ہے تو تمہیں پیر دو آنکھ دنیا کو اتنی ہی خوبصورت بنا دو، سورج جنت چھوڑ دے۔ تو دم کا اس زمین کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جس جنت کو کر کے آئے ہیں یہی خوبصورت دنیا کو بنا دو۔ اسی طرح سے جیسے آپ جب دبئی سے لوٹتے ہیں تو ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھ کر کے آتے ہیں اور اپنے گھر کو اتنا ہی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جنت کو جتنا خوبصورت دیکھ کر کے آئے ہیں اس دنیا کو اتنا ہی خوبصورت بنائیے، اور جب اتنی خوبصورت بن جائے گی تو آپ کی جنت آپ کو پھر واپس ہو جائے گی۔ حضرت آدم کا جنت سے زمین پر آنا اور مرنے کے بعد پھر جنت میں جانے کا فلسفہ شعور کی کم سے کم 25 برس آگے دیکھنے کی اگر آپ ایسا کر سکے تو مشاعرے کا بھی مقصد حل ہو جائے گا، شاعری کا بھی مقصد حل ہو جائے گا، اس شمع کے جلانے کا بھی مقصد حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، آدمی سورج تو نہیں بن سکتا لیکن جگنو بننے کی کوشش ہر کسی کو کرنی چاہیے تاکہ اندھیرے کو تھوڑی دیر ہی چیر کر کے روشنی پیدا کی جائے۔ آیا ہوں وہاں روشنی بکھیر دیجئے، اور یہ مقصد صرف علم اور تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ میں پھر بتا دوں آپ کو کہ میں نظامت نہیں کروں گا، آپ سے گفتگو کروں گا، ایسی گفتگو جو آپ کے بہتر اور روشن مستقبل کی علامت بن سکے۔ ان لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لا رہا ہوں۔ مشاعرہ نعت پاک سے شروع ہوگا، اس شخصیت کے حضور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے گا جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے اس شخصیت کے حضور نعت پاک کا نذرانہ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے مشہور نعت گو شاعر جناب راہی بستوی کی زبان سے نعت پاک۔ سبحان اللہ، کیا کہنے